اور بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے متفقن علیہ کہ نبی علیہ السلام نے یہی سورت پوری تلاوت کی. پوری سورت پڑھنے کے بعد کہا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہی کہتے کہتے مر جاتا ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اب میرے بھائیوں، اگلی سورت جو ہے وہ میری فیوریٹ ترین سورتوں میں سے ہے قرآن حکیم میں. قیامت مضمر ہے جی سورت کے اندر. اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے قبرستان میں جا کے ان کی قبروں کے اوپر جنازہ دوبارہ پڑھا. 8 سال کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا اور 11 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی. تو آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے وہاں پہ خطبہ دیا. میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے کہ مرنے کے بعد سب نے ادھر ہی آنا ہے. چونکہ آپ بھی دنیا سے جا رہے تھے، آپ کو اللہ نے بتا دیا. اور حدیث کے الفاظ ہیں، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آخری دفعہ رسول اللہ کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا. اس کے بعد میں نے حضور کو ممبر پہ چڑھے ہوئے نہیں دیکھا. آپ ہیں لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حوض کوثر یہیں پہ دکھا دیا ہے. اس وقت میرا ممبر میرے حوض کوثر پہ لگا ہے. میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی میں آگے جانے والا ہوں، تم میرے بعد میرے پیچھے آؤ گے. ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے ایک دعوت کھڑی کی تھی، اتنی محنت سے اپنی ایک ٹیم تیار کی تھی. اب دنیا تو ظاہر ہے ہر بندے نے چھوڑ کے جانا ہے، تو آپ کو یہ ٹینشن بھی تھی کہ میں جو پیچھے لوگ چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو آخری درجے تک وصیت کر جاؤں کہ میرے بعد تمہیں خطرہ کن کن چیزوں سے. آپ نے فرمایا مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں کہ تم دوبارہ سے بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ، شرک کرنے لگ پڑو. یہ تو مجھے کانفیڈنس ہے کہ تم، یعنی اپنے صحابہ کے بارے میں آپ کو ایک گارنٹی تھی، تربیت یافتہ جو لوگ تھے، کہ یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے. البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. نبی علیہ السلام نے تو اپنی وفات تک فقر ہی دیکھا تھا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی. بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کوئی پکانے کے لیے چیز نہیں ہوتی تھی. 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور دوسرا پانی. اور کھجوریں بھی کو ٹنو ٹن نہیں، 2 کھجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت، اور 2 کھجوریں اور 1 پانی کا پیالہ میٹھا شام کے وقت. کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان میں. آج بھی آپ ذرا ریگستانی علاقوں میں چلے جائیں تو کتنے کلومیٹرز پیدل سفر کر کے، وہاں کی تو زندگی میں ایشو ہی یہی ہے کہ پانی بھر کے لانا ہے 8 کلومیٹر سے. اور آپ نے آٹا جو ہے چکی میں پیس کے بس روٹی پکانی. یہ ٹوٹل لوگوں کی زندگی ہے. یہ جو آپ یاشیاں جو نیٹ پہ یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں اور فیس بک پہ، یہ تو وہاں کے مسئلے نہیں ہیں. وہاں کے تو مسئلے ہی کچھ اور ہیں. تو اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے، ام عائشہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا گزارا کالی چیزوں پہ ہوتا تھا. اب ظاہر نبی علیہ السلام کو ٹینشن تو تھی کہ میرے بعد جب دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے. تو مسلم شریف کے آگے الفاظ ہیں اس شہدائے احد والے قبرستان میں جو خطبے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح تم سے اگلی امتیں برباد کر دی گئی. اور وہی ہوا ہے. آپ دیکھ 30 سال ہی سکون سے گزرے ہیں، وہ بھی بمشکل. اور اس کے بعد کیا ہوا ہے امت کے ساتھ؟ پھر اسلام کا عروج تو نیچے ہی آیا ہے، مسلمانوں کا عروج اوپر گیا. ظاہر ہے سپر پاور تھی، اس کا ایکسپلوژن تھا. جب بھی آج امریکہ سپر پاور ہے تو سر وہ بھی بدماشی کر رہا ہے. اس وقت ہم سپر پاور تھے، ہم بھی کسی کو کھنگڑ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک سپر پاور کا ایکسپلوژن تھا. اسلامی حکومتیں نہیں تھی، مسلمان حکومتیں تھیں. کس کی جرت ہے کہ وہ کہہ دے گے جو سلطنت مغلیہ کی حکومت اسلامی حکومت تھی؟ میرا خود تعلق مغلیہ خاندان سے ہے، میں کیسے یہ کہہ دوں؟ اللہ کو جان دے نہیں. مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی.
نہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اسلامی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی. تو آپ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ فتنہ مال ہے. یہ صورت اسی فتنے کو ایڈریس کرتی ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے متفق علیہ کہ نبی علیہ السلام نے یہی صورت پوری تلاوت کی. پوری صورت پڑھنے کے بعد کہا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہی کہتے کہتے مر جاتا ہے. حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا کپڑے، یا آخرت میں اللہ کے لیے بھیج کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے سٹور کر لیا. یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارا مال ہے، باقی تو تیرے وارثوں کا مال ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی ساتھ جاتا ہے، 2 باہر ہی رہ جاتے ہیں. اس کے رشتہ دار اور مال یہ قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہونا تو وہ کہے گا تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. یہ لالچ ایسی چیز ہے جس کے پاس مال آ جائے اس کی بھی ختم نہیں ہوتی. یہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم میں جتنی میں بیان کر رہا ہوں، باہر کی کتابوں سے نہیں. اور یہ تقریباً آلموسٹ 17 رکت انگیز حدیثیں میں نے مسئلہ نمبر 51 میں ریکارڈ کروائی ہیں. رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. 11 آیات قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پہ پیش کی، جس میں نے یہ صورت بھی ڈسکس کی تھی، اور 17 احادیث بخاری اور مسلم سے. وہ سننے والا لیکچر ہے، قبلہ صحیح کرنے والا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 51. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ میرے بعد فتنہ کیا بننے والا ہے امت کے. تو آپ کا زہد پریکٹیکلی آپ نے پروف کیا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. یعنی بس سانس چلتی رہے، اس سے زیادہ مجھے رزق نہیں چاہیے. سر جن لوگوں نے یہ حدیثیں نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دینی تھی نا. انہوں نے ابو ذر غفاری پھر بننا ہی تھا. ابو ذر غفاری کے اوپر میرا کلپ دیکھیں، رات کو میں دوبارہ دیکھ رہا تھا وہ کلپ. آپ کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے. یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیدنا ابو ذر غفاری، ٹریجک لائف سٹوری آف اے ٹرو مسلم، کہ انہوں نے کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ زہد کی زندگی گزاری ہے. ایون صحابہ سے بھی وہ لڑتے تھے اس معاملے میں کہ نبی علیہ السلام کی یہ زندگی نہیں تھی جو تم گزار. اور وہ جو کچھ فورسی کر رہے تھے حضرت عثمان کے دور میں، پھر آپ نے دیکھ لیا کہ پھر اس کا انجام کیا نکلا. الہاکم التکاثر، غافل رکھا تمہیں، ہلاک کر دیا تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. یعنی مرتے دم تک مال 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 مال، اینڈ کوئی نہیں ہے جب تک کہ قبر کی مٹی میں نہ جا کے مل جاؤ. کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تم جلد ہی جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم سے کہتے ہیں ہاں ہاں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں تم یقینی طور پر جان جاؤ گے. یقین تو اسی وقت آنا جب چیز سامنے آ جائے گی. لترون الجحیم، تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کی آگ کو. ثم لترونها عین الیقین، اس کے بعد تمہیں دوزخ کی جو آگ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے یقین آ جائے گا، لیکن اس میں فائدہ کوئی نہیں ہونا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر تم سے اللہ تعالیٰ ہر اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے دنیا میں تمہیں وہ نعمت دی تھی. آنکھ، کان، عقل، یہ ساری چیزیں دی تھی، ان کو یوٹیلائز کر کے اللہ
کی اطاعت کیوں نہیں اختیار کی؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم ثبتنا علی الایمان اللہم ثبتنا علی القرآن اللہم ثبتنا علی الاسلام اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین.